دو سے زیادہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کل ترخم میں بیٹھ کے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ بیٹھ کے توقع تو یہ کی جاتی تھی کہ پاکستان کا وزیر اعظم ترخم کی سرحد پہ بیٹھ کے افغانستان میں امن کے حوالے سے بات کرے گا، کشمیر کے حوالے سے بات کرے گا، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے ترخم میں جا کے بھی یہ بیان دیا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ تو میں دست بدستہ وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ واشنگٹن میں جاتے ہیں، ارینا 1 میں تقریر کرتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو یہی تقریر آتی ہے کہ میں اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا۔ آپ ترخم میں جاتے ہیں، آپ کو یہی تقریر آتی ہے میں این آر او نہیں دوں گا۔ خدا کا واسطہ ہے یو این میں جا کے بھی یہ تقریر نہ کر دینا کہ میں اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا۔ یو این میں جا کے کشمیر کا واسطہ ہے یو این میں جا کے بھی یہ تقریر نہ کر دینا کہ میں اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا۔ یو این میں جا کے کشمیر کی بات کرنا خدا کا واسطہ دیتے ہیں آپ کو۔ اپنی حیثیت کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اور اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی تھیٹر جو لگتا ہے یو این کی اسمبلی کا، جس میں ایک جلسہ ہوتا ہے، وہاں پہ تقریر کریں گے اور کہیں گے میں نے کشمیر کے مقدمے کا حق ادا کر دیا، جبکہ 45 دن سو کر ضائع کر دیے۔ کشمیر میں انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے، کشمیر میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے۔ آج پورے کرۂ ارض پہ، پورے پلانٹ ارتھ کے اوپر کوئی خطہ نہیں ہے جہاں پر انفارمیشن بلیک آؤٹ ہو، حتیٰ یہ کہ فلسطین کے اندر بھی ایک گاؤں ایسا نہیں ہے جس میں انفارمیشن بلیک آؤٹ ہو۔ بھارت نے اتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے کہ کشمیر کے عوام کو انفارمیشن بلیک آؤٹ میں رکھ کر ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم یہ 45 دن میں دنیا کے ضمیر کو جا کے جھنجھوڑتے کہ آپ انڈیا پاکستان کا ساتھ چھوڑیے، کم سے کم کشمیر کے لوگوں سے انفارمیشن بلیک آؤٹ اور کرفیو اٹھوائیے تاکہ وہ اپنی زندہ سانس لینے کے قابل ہو سکے۔ یہ بھی آپ نے نہیں کیا اور آپ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ حکومت کا تو یہ حال ہے کہ جب مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کشمیر پہ قرارداد پیش کی گئی تو حکومت نے قرارداد پیش کی کہ ہم بھارت کی کلسٹر بموں کے استعمال کرنے کی مذمت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی قرارداد میں مودی حکومت کے اقدام کو ہی گول کر دیا تھا، پی گئے تھے۔ یہ اپوزیشن کھڑی ہوئی، اپوزیشن نے احتجاج کیا اور ہم نے مودی حکومت کے غیر آئینی قدم کی مذمت کو اس قرارداد کے اندر شامل کرایا۔ پھر آپ ہمیں کشمیر پہ غیر سنجیدہ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوان اس حکومت نے بدقسمتی سے جتنا بے توقیر کر دیا ہے، پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں اتنا کوئی ایوان بے توقیر نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی کو ڈی چوک کا کنٹینر بنا دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اندر حکومت کے وزیروں کو فلور دیا جاتا ہے جیسے یہ ڈی چوک کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے گالی گلوچ کرتے تھے، یہ قومی اسمبلی کے ایوان پر بھی کھڑے ہو کر اپوزیشن کو گالی گلوچ کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ آج ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، پاکستان سفارتکاری میں تنہا ہو چکا ہے، کشمیر کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، اور یہ نالائق حکومت اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر آنسوؤں کے ساتھ اس حکومت کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے ہیں، لیکن یہ حکومت صرف سوشل میڈیا پہ بیان جاری کرنے اور اسمبلی کے اندر گالی گلوچ کرنے سے آگے کسی کام کو نہیں